بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے آیت 172 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ تم، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو عطا کی ہم نے تمہیں، واشکروا للہ اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہو صرف اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اگر تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو وہ تمام پاکیزہ چیزیں بے کھٹ کے کھاؤ جو اللہ نے تمہاری غذا کے لیے مہیا کر دی ہیں، اور اس کی نعمتیں کام میں لا کر اسی کی بخششوں کے شکر گزار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اس آیت میں مسلمانوں کو حلال و طیب کھانے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ آیت میں مطلب کہ آیت مذکورہ میں جیسے حرام کھانے کی ممانعت کی گئی ہے، اسی طرح حلال و طیب چیزوں کے کھانے اور اس پر اللہ کا شکر گزار ہونے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ جس طرح حرام کھانے سے اخلاق کے رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، عبادت کا ذوق جاتا رہتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، اسی طرح حلال کھانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، دلی تقویت حاصل ہوتی ہے، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، اخلاق رذیلہ سے نفرت اور اخلاق فاضلہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، گناہ سے دل گھبراتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب رسولوں کو خصوصاً ہدایت فرمائی ہے کہ یا ایہا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس میں بھی دیکھیں اشارہ ہے کہ نیک عمل کرنے میں رزق حلال کو بڑا دخل ہے۔ ایک مسلمان جس نے اپنی ہر چیز خداوند قدوس کے نام پر قربان کر دی ہو، لذت طعام و شراب کو ہی اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنا سکتا، بلکہ وہ بہترین چیزیں کھائے اور اللہ وحدہ لا شریک لہو کے سوا اور کسی کے آگے اس کی گردن نہ جھکے۔ پاکیزہ چیزیں تو بہت کثرت سے ہیں، اس لیے صرف ان اشیاء کو بیان کر دیا ہے جن کا استعمال ممنوع ہو، ناجائز ہے، اور فرمایا کہ جن چارپائیوں کا گوشت عام طور پر کھایا جاتا ہے وہ سب حلال ہیں، جو ہم آگے پڑھیں گے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک ہی چیزوں کو قبول فرماتا ہے، اور اس نے رسولوں اور مومنوں کو حلال کھانے کا حکم فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ آدمی طویل سفر کرتا ہے، وہ پرانگدہ اور غبار آلود ہوتا ہے، یعنی دعا کی قبولیت کے سارے سامان مجتمع ہیں، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا اور پہننا اور غذا سب حرام، پھر دعا کیسے قبول ہو؟ اللہ اکبر۔